اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 8,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں آدھی تعداد بچوں کی ہے۔ 15,000 لوگ زخمی ہیں، جبکہ اصل فگر کسی کو معلوم نہیں ہے، جو کہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ غزہ میں اس وقت کئی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ بجلی، گیس، پانی، انٹرنیٹ سب کچھ بند ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ بندی سے بھی انکار کر دیا ہے، اور وہ فلسطین کو بالکل ہی ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انہوں نے تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ بس اب یروشلم اور مسجد اقصی پر مکمل طور پر قبضہ کرنا باقی ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی موقع کی تلاش کر رہا تھا کہ کسی طرح فلسطینیوں کو بے دخل کر کے اور ان کی نسل کشی کر کے فلسطین کو مکمل طور پر اسرائیلی ریاست بنا دیا جائے اور عالمی جنگ کی تیاری کی جائے۔ اب وہ موقع اسے مل چکا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری سے پہلے وہ یروشلم اور مسجد اقصی پر قبضہ کر چکا ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کی خلاف ورزی ہے، جس کے مطابق وہ یروشلم یا مسجد اقصی پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ 2000 سال بعد ایک لال بچہ کو بھی قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے قربان کیا جائے گا۔ اور یہودی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بڑی عالمی جنگ ہوگی، جسے جنگ ارمدون یا پھر یہ اپنی زبان میں آرمگڈن کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہودیوں کے مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا، اور وہ یہودی حکومت کے دارالحکومت اسرائیل سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اور اسرائیل دجال کے آنے کی تیاری مکمل بھی کر چکا ہے، مگر اس نے حماس کے حملے کے بعد امریکہ اور ویسٹرن ملکوں کی سپورٹ سے سیلف ڈیفنس کا جو ڈرامہ رچایا وہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ انہی ویسٹرن ملکوں کی عوام فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں اور جگہ جگہ فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان ملکوں کے حکمران چاہے اسرائیل کا ساتھ دیں، مگر ان کی عوام فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہی ہے، اور ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ویسٹرن ملکوں کے غیر مسلم بھی مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کریں۔ اب یہاں ایک بات کلیئر کر لیں کہ یہود آئیڈیالوجی میں 2 طرح کے یہودی ہیں۔ ایک تو یہودی زونسٹ، جو کہ اپنی الگ ریاست یعنی اسرائیل کو بنانا اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ اصل یہودی ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ ایک خضر نامی ترکش بادشاہ کی نسل ہیں، جنہوں نے بت پرستی سے یہودیت کو قبول کیا۔ حالانکہ یہودیت کوئی مذہب نہیں ہے جس کو قبول کیا جائے، بلکہ یہ نسل ہے جو بنی اسرائیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو یہودی یا بنی اسرائیل قوم سے وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس نسل کے اندر پیدا ہوتا ہے، جبکہ اصل یہودی قوم وہ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ وہ نہ صرف اسرائیلی ریاست کے قیام کے خلاف ہیں، بلکہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف دنیا بھر میں ہونے والے مظاہروں میں بھی شریک ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب خدا نے ہمیں اپنی الگ ریاست دی تھی تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے پہلے ایرانی بادشاہ بخت نصر اور پھر رومی بادشاہ ٹائٹس نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر در بدر دنیا کے اندر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ہم نے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی الگ ریاست کبھی نہیں بنائیں گے، پوری دنیا کے اندر در بدر اور اس ملک کے وفادار رہیں گے، یہاں تک کہ آخری مسیحا دنیا میں آ جائے اور ایک اللہ کا دین پوری دنیا میں نافذ ہو جائے۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں اس بات پر اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کون ہوگا، مگر اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن سکتے۔ آپ بھی سنیں کہ ایک اصل یہودی ربی کا اپنے انٹرویو میں کیا کہنا ہے۔ Why the very religious around the world, we stand in total support. We hurt, we cry with the Palestinians. We are humiliated because the Zionists took our religion and they're using it as a tool to occupy, to intimidate, to silence other people, because if you speak up against them, you're called anti-Semitic. So we the religious communities stand in opposition. ایران کے بعد ترکیہ نے بھی کھلم کھلا فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر یہ ظلم ختم نہ کیا گیا تو 3 دن کے اندر اسرائیل کا وجود ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی ہمت اور جرأت کی بات ہے کہ امریکہ اور بڑے بڑے ملکوں کی سپورٹ کے باوجود ایک صدر ایسا بیان دے، جو ریسنٹلی طیب اردوغان نے کیا۔ انہوں نے بطور صدر خود ترکیہ کی عوام کو فلسطین کے حق میں اس ریلی کو نکالنے کی درخواست کی، اور اس ریلی میں تقریباً 15 لاکھ عوام نے شرکت کی۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا، جس کے اندر طیب اردوغان نے کہا کہ اب تک ترکیہ نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو سبق سکھایا ہے اور اب اسرائیل کی باری ہے۔ انہوں نے پورے مغرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ باقی ملک تمہارے قرضدار ہوں گے، مگر ہم نہ تو تمہارے قرضدار ہیں اور نہ ہی غلام۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر اس ظلم کو نہ روکا گیا تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اور اپنے بھائیوں کے حق میں لڑیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ اس ظلم میں برابر کا شریک ہے،
کیونکہ امریکہ کے سپورٹ نہ ہو تو اسرائیل صرف 3 دن میں ختم ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ بیان بہت اہم ہے کیونکہ ایک صدر کا ایسے کھلم کھلا دھمکی آمیز بیان دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی اسرائیل نے اپنا سفیر ترکی سے واپس بلوا لیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب حالات باقاعدہ دشمنی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ایران اور ترکیہ کی طرح باقی بڑے اسلامی ممالک مثلا سعودی عرب، پاکستان، افغانستان، عراق، جو کہ پہلے صرف مذمت ہی کر چکے ہیں، سب اگر ایک ساتھ ہو کر خبردار کر دیں تو یہ جنگ ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ مگر افسوس کہ یہ لوگ دنیا کی محبت میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ وہ حق کے لیے نہیں بول سکتے کہ کہیں ان کی دنیا کے اندر کمائی کی دولت نہ چلی جائے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پورا کرتی ہے جو انہوں نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ ایسے لوگ وہن کا شکار ہو جائیں گے، یعنی دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ ان مسلمان حکمرانوں کو لگتا ہے کہ جتنی بھی دولت انہوں نے کمائی ہے وہ اس جنگ میں شرکت کرنے سے ختم ہو جائے گی، حالانکہ مسلمان امت ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک چھوٹے سے حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، مگر یہاں پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جبکہ غیر ترقی یافتہ ممالک میں یا تو امریکن اور یہودی لوبی ایکٹیو ہے یا پھر وہ امریکہ کے مقروض ہیں، پاکستان، انڈیا اور افغانستان کی طرح۔ لیکن اللہ سے دعا ہے کہ فی الحال یہ جنگ ٹل جائے، کیونکہ جنگ برابری کی ہونی چاہیے، نہ کہ ایک طرف ٹینک اور دوسری طرف ہاتھ میں پتھر اٹھائے فلسطینی بچے۔ اگر تیسری عالمی جنگ ہوتی بھی ہے تو ایک بات جان لیں کہ اس وقت دنیا کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ اگر پچھلی دونوں جنگوں کو بھی ملا دیا جائے تو اس سے 3 گنا زیادہ جانی نقصان ہوگا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جنگ میں یعنی جنگ ہرمدون میں اگر ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے 999 قتل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایران اور ترکیہ کی مدد فرمائے اور باقی مسلمان حکمرانوں کو بھی ان کی طرح غیرت نصیب کرے۔ آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، مگر اتنا ضرور یاد رکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، ہم زمانہ آخر میں جی رہے ہیں۔ بس ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے اور ہمارا ایمان مضبوط کرے، آمین۔